غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ گزشتہ رات جس وقت ساری قوم خواب خرگوشی کے مزے لے رہی تھی، شہباز حکومت نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ اسی وقت پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 72 پیسے اضافے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 244 روپے 44 پیسے ہو گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کو بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں اور ایکسچینج ریٹ میں ہونے والی رد و بدل کو قرار دیا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے فوری بعد حکومتی اتحاد کے اندر سے فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی، اور اس کے 20 منٹ بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا اور کہا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں گا، اور یہ کہہ کر میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح آج آصف علی زرداری نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اعتماد میں نہ لیے جانے کا شکوہ کیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کابینہ اجلاس میں سوال پوچھا گیا کہ پیٹرول کیوں مہنگا کیا گیا ہے، جس پر وزیر خزانہ اتحادی جماعتوں کو مطمئن نہ کرتے دکھائی دیے۔ ابھی تک کی تازہ ترین اطلاعات بظاہر اب یوں لگ رہا ہے ناظرین کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر حکومت اتحاد اندر سے تقسیم ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے خرم دستگیر صاحب، فیڈرل منسٹر فار پاور۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرما دیجیے گا کہ 98-97 سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کی 89 پہ کروڈ آئل آ گیا، ایک ہفتے میں 5% کا اس کے اندر ڈیکریز ہے، ساتھ برینٹ میں بھی 95 پہ، یعنی کہ ارلی 90s میں جو مہینہ پہلے جو چیز تھی وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 100 پہ جو تھی ارلی 90s میں آ گئی۔ ابھی پیپل آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لاجک کیا ہے اس پرائس ہائیک کا۔ یہ لاجک یہ ہے کہ جو فارمولا اس وقت بنا ہوا ہے اس کے مطابق ایک تو سنگاپور سے جو تیل کی قیمت نکلی، اس کو پلیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، PLATTS، وہ اس میں کیلکولیٹ ہوتا ہے، اور پھر جس قیمت پر PSO نے خرید، اصل میں بینچ مارک پاکستان سٹیٹ آئل ہے، جو نیرلی 60% جن کے پاس مارکیٹ ہے پاکستان میں، انہوں نے جس ریٹس پہ خریداری کی، خریداری ان کی پرانی تھی، اور جس کا اس دفعہ جہاں خریداری بہتر تھی ڈیزل اس کی قیمت کم ہو گئی، اور جہاں زیادہ تھی وہاں پیٹرول قیمت بڑھ گئی۔ لیکن اب اس وقت جو تیل کی قیمت میں کمی ہے وہ انشاءاللہ 15 دن کے بعد صارفین کو مکمل طور پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، یعنی کہ آج کی جو ابھی کی ہے وہ پچھلے 15 دن سے کی ریفلیکٹ کر رہی ہے، جب آپ کی اتنی ڈپریسیشن نہیں تھی اور جب اتنی آپ کی انٹرنیشنل پرائسز وہ ایوریج کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے بیک وقت تیل کی قیمت کی بھی اور ڈالر کی قیمت کی بھی۔ اب چونکہ دونوں نیچے جا رہے ہیں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، تو انشاءاللہ 15 دن کا ایک تھوڑا سا مشکل پیریڈ ہے، لیکن انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں صارفین کو پیٹرول کی قیمت میں ایک واضح کمی جو ہے وہ تمام جو اس کی اچھا ابھی GST لگ نہیں رہا اور پیٹرولیم لیوی کا بھی ایشو ہے، بٹ بیفور آئی گیٹ ٹو دیٹ ابھی تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ $70 پہ بھی آئل آئے گا۔ آپ کی لوکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کے اندر بھی گراوٹ آ رہی ہے، اور ادھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 تک بھی یہ نیچے آ سکتا ہے، اس کی توقع ہے۔ اینڈ اف آئی آسک یو کہ آئل پرائسز آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں الٹیمیٹلی رائٹ ناؤ گیون کہ ایک جی اب کہا جا رہا ہے کہ جنوری تک جو ایکسپرٹس ہیں یہ $65 کے تک بھی جا سکتی ہے، تو اس میں بہت سادہ فارمولا ہے اس وسیع البنیاد حکومت کا۔ ایک یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، 10 جماعتیں ہیں، یہ اتحادی بھی شاید بھول رہے ہیں۔ ہاں نہیں اتحادیوں کو بھی یا تو آپ سول سروائیور اور سول ابھی ذمہ داری لے کے نہیں ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے۔ کوئی بات نہیں کیسے نہیں ہے خرم صاحب، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چلیں پہلے تو آپ کے اپنے قائدین آپ کی جماعت کے مریم صاحبہ رد کر دیتی ہیں اس فیصلے کو، نواز شریف صاحب اجلاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ یہ فقط شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کے فیصلے ہیں؟ نہیں، یہ اس پوری حکومت کی 10 جماعتوں کے فیصلے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی ہمیں جو تمام پرائس رائزز ہوئی تھیں اس میں بھی ہمیں سپورٹ کیا، آج بھی سپورٹ کیا ہے، کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا، ڈسکس ہوا، اور سر میری جتنے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے وہ مطمئن نہیں ہے، ایم کیو ایم بھی مطمئن نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ سب کا ہے، یعنی کہ فیصلہ لینے میں بطور منتخب عوامی نمائندہ مجھے ضرور اس پر جہاں بھی ایسا فیصلہ جس سے پاکستان کے عوام پر بوجھ پڑے، میرے ووٹروں پر، گجرانوالہ میں جو میرے ووٹر ہیں ان پر بوجھ پڑے، مجھے اس اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کابینہ کی اس میز پر موجود ہو کر اس فیصلے میں اپنی توثیق کر دیتا ہوں تو یہ اب ان 10 جماعتوں کا فیصلہ ہے جو آج ہوا ہے، اور
مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ایکسپلین کیا اس سارے معاملے کو تو پھر سب نے واضح طور پہ، جن کا آپ نے نام بھی لیے ہیں جماعتوں کے، ان سب نے واضح طور پر مفتاح اسماعیل کو سپورٹ کیا ہے. تو اس وقت مفتاح اسماعیل کے پاس کابینہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. اس فیصلے سے پہلے نہ پیپلز پارٹی کو معلوم تھا، نہ MQM کو معلوم تھا، اور اب ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. جی نہیں، دیکھیے فیصلہ جو ہے یہ رات کو آخر دیر تک، ایکچولی تو جو کیلکولیشن تھی وہ تو 19 روپے بڑھانے کی تھی، لیکن اس کو بار بار کیلکولیٹ کیا گیا کہ ہم کس طرح فور کاسٹ کرتے ہوئے میکسیمم ڈالر کی قیمت میں کمی اور تیل کی قیمت میں کمی اس کو کر سکتے ہیں. انفیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو لاسٹ ڈٹرمنیشن تھی رات کو وہ 9.5 روپے کی تھی. اس کو پھر پرائم منسٹر نے ریکیلکولیٹ کروایا کہ ہم کتنا میکسیمم سپورٹ کر سکتے ہیں، جو کہ فائنل نمبر آیا ہے. تو ہم تو ایک پیسہ بھی پاکستان کے عوام پر ایکسٹرا نہیں ڈالنا چاہ رہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک ہوش ربا انرجی پرائسز رہی ہیں، ہوش ربا تیل کی قیمتیں رہی ہیں، تمام جو ایندھن ہے بجلی بنانے کے ان میں گراوٹ آئی ہوئی ہے، تو جب اس کو مینج کر رہے ہیں، اور میں بہت حد تک پر امید ہوں، بڑی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے کروں گا کہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف سپٹمبر اور ارلی اکتوبر جو ہے بہت بہتری پاکستان کے عوام کو 3 چیزوں میں نظر آئے گی: تیل کی قیمت میں، جو پیٹرول ہے، ڈالر کی قیمت میں، اور انشاءاللہ بجلی کی قیمت میں بھی اکتوبر سے کمی آنا شروع ہو. اچھا، اور نہیں بیکاز میں دستگیر صاحب یہ اتحادیوں کا تو معاملہ اپنا گو کہ ادھر بھی سیاست دکھ رہی ہے ہمیں، اور واضح طور پہ سیاست دکھ رہی ہے، مگر اس کے ریپریکشنز اب آپ بھگتیں گے. آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کمان سنبھالیں گے اور اہم ترین وزارتیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. دین یو آف کورس یو واک دا ٹاک اور یو بیئر دا برانٹ. دیٹ بینگ سیڈ سر، یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو معلوم نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کے اوپر، اس طرح کے فیصلے جس کے اوپر ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے، سمجھ سکتا ہے انسان کہ ہاؤ مارکیٹس ورک، سمجھ سکتا ہے کہ IMF کی ایک ڈیل کے اندر ہم لوگ بندے پڑے ہیں اور اس کو بھی فلفل کرتے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ سیاست ہے جو مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی اینڈ ریجیکٹ کرتی ہوں میں اسے، اور نواز شریف صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے، یا آدھے فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ؟ نہیں، دیکھیے بین الاقوامی مارکیٹوں کے جو حالات ہیں، اس کے ایندھن میں جو جل رہا ہے اس نے یہ کیلکولیشن کرنی ہے. جو حکومت اس وقت ہے اس نے IMF کے ساتھ ابھی معاملہ بالکل قریب آ گیا ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو. جو IMF کی ایک قسط آنی ہے، جو ٹرانش جسٹ اوور $1.15 بلین کی ٹرانش آنی ہے، اس کے ساتھ ہمارے تمام دوستوں کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. تو جب تک ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے محتاط رہنا ہے. یہ بات آپ اپنے قائد کو نہیں سمجھا سکتے لنڈن میں، یا مریم صاحبہ جو لاہور میں؟ جی دیکھیے ان کا یہ پالیٹکس ہے. نہیں، ان کا یہ خیال ہے چونکہ ان کو ڈے ٹو ڈے ایشوز میں جو پاکستان میں جو فتنہ عمرانی جو تباہی کر کے گیا ہے، جو پاکستان کو بھکاری بنا کر عمران خان گئے ہیں، شاید اس کی پوری جو سنجیدگی ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کا وہ اپنی رائے کا استعمال کریں. اس لیے میں نے کہا اگر میں بھی ایک منتخب نمائندہ ہوں اور میرے پاس ذمہ داری نہ ہوتی تو میں بھی کہتا بڑی زیادتی ہو گئی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ معاملات ہیں. اس تمام دوران نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا ہے کہ ان لائک بہت سارے ممالک ایک دن کی بھی پیٹرول شارٹیج اس ملک میں نہیں ہم نے. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دی پنچنگ بیگ بٹ. اگر آپ اجازت دیں، سینئر صحافی ہیں شہباز رانا صاحب، ان کا انپٹ لے لیں. شہباز رانا صاحب بہت بہت شکریہ. فرمائیے گا، گو کہ آپ اکنامک بیٹ کور کرتے ہیں، یہ پورا پروسیس ہے پیٹرول کی پرائس ڈٹرمنیشن کا بہتر سمجھتے ہیں ہم سب، اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ شارٹلی ایز ویل. انشورنس، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، ایکسچینج ریٹ، یہ سب کچھ مل کے آتا ہے. مگر مجھے بتائیے، کیا سیاست چمکائی جا رہی ہے؟ کیا واقعی مسلم لیگ نون کے قائدین کو معلوم نہیں تھا، یا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے؟ جو یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ایک حکومت ہے جو فیصلہ کرتی ہے، اس کے اتحادی بھی کہتے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں، اس کے اپنے قائدین کہتے ہیں کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ سیاست ہے کیا ہے؟ دیکھیں، آج جب مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا جی کہ مریم نواز صاحبہ نے رات کو ٹویٹ کیا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک پیسے کی قیمت میں اضافہ مزید برداشت نہیں کروں گا. تو میرا مفتاح اسماعیل سے سوال یہ تھا کہ جب پچھلی دفعہ مریم نواز نے آپ کو ٹویٹ انہوں نے کیا تو آپ نے 42 ارب روپے کا جو چیک تھا وہ تاجروں کے حق میں لکھ دیا اور خاموشی سے آپ گھر آ گئے. تو آج مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں جی کہ ایک پیسے کی جو انکریز ہے آئندہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے سوال
کیا کیا 1 سپٹمبر کو آپ 10 روپے پیٹرولیم کی لیوی میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مفتاح اسماعیل صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہم بالکل 100% جو ہے یہ آپ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کریں گے، اور ساتھ ان کا کہ میں ہوں یا نہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گڈ کاپ کھیل رہا ہے اور ایک بیڈ کاپ کھیل رہا ہے. تو اگر پیٹرولیم پرائسز میں 1 سپٹمبر کو انکریز آتا ہے، انکریز یا ڈکریز وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا فیکٹر ہوتا ہے، جس میں ہمیں جو چیز دیکھنی ہے ایز اے جرنلسٹ وہ یہ ہے کہ کیا 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی اوپر جاتی ہے. تو اگر تو 10 روپے ان کو یہ بڑھا دیتے ہیں اس کا ریٹ فردر، تو یہ پھر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات ہے، سب ایک پیج کے اوپر ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، آج مفتاح اسماعیل نے کنفرم کی جی بالکل میٹنگ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا فردر ان کا جی اس کی میں ڈیٹیلز نہیں دوں گا. تو جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے وہ اس چیز ثابت کرتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا فیصلے سے پہلے نواز شریف صاحب کو انہوں نے آن بورڈ لیا، شہباز شریف صاحب نے سائن کیا، اور مفتاح اسماعیل نے یہ بات کہی ہے کہ جو فیصلہ وہ اس کے جو منظوری ہے وہ اس کے دستخط جو ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب نے کیے ایز اے پرائم منسٹر. اور انہوں نے کہا جی رات جب مجھے توقیر شاہ جو پرائم منسٹر کے سیکرٹری ہیں انہوں نے مجھے جب کنوے کیا اس کے بعد ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام لوگ آن بورڈ ہیں. ایسا کوئی اگر نہیں ہے تو پھر فائنانس منسٹر کس طریقے سے اپنے طور پر یہ فیصلے کر سکتا ہے، اور اگر یہ آن بورڈ نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں 1 سپٹمبر کو بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کروں گا. اگر آپ فیس ویلیو پہ جائیں، اگر ان کی پولیٹیکل چیزوں کو اگر آپ ایک سائڈ پہ بھی کر دیں، تو اس وقت جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریوائیونگ دی IMF پروگرام وہ ٹھیک ہیں. ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹس اب IMF کو دے دی ہیں اس کے اوپر عمل کریں. اب یہ ہر دفعہ نہیں ہو سکتا ہے جس طریقے سے پچھلی دفعہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ شوکت ترین صاحب نے جو IMF کو یقین دہانیاں کروائیں، بعد میں اسے پیچھے ہٹ گئے. اس کا خمیازہ آپ میں ہم سب جو عوام ہے وہ سب اس کا وہ بھگت رہے ہیں. تو آئندہ پاکستان یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ جو عالمی ادارے ہیں، فورن کنٹریز ہیں، آپ نے سعودی عرب کو کمٹمنٹ دے چکے ہیں، آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو کمٹمنٹ دے چکے ہیں، آپ چائنا کو دے چکے ہیں، آپ قطر کو دے چکے ہیں، آپ نے ان کو کمٹمنٹس دی ہیں تو انہوں نے آگے IMF کو ایشورنسز دی ہیں. تو یہ پوری ایک پیکج ڈیل ہے، ان کمٹمنٹ سے اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہاں میرا جو اس وقت حکومت کی پالیسی میں سب سے بڑا پرابلم مجھے اب یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ انفلوئنشل سیکٹرز کو اب انہوں نے ٹیکس کنسیشن دینا شروع کر دی ہیں، اس کے اوپر میرا بڑا سویر اعتراض ہے. باقی یہ جو کر رہے ہیں پرائسز میں انکریز کر رہے ہیں، ڈکریز کر رہے ہیں، جو بھی عالمی منڈی میں اس کا پاس آن کریں، یہ پالیسیز ٹھیک ہیں ان کی. تو خرم صاحب یہ مسئلہ اب یہ آپ نے رانا صاحب کی بھی بات سنی کہ ایک تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے آپ کی جماعت میں، سیاست ابھی بھی کی جا رہی ہے. دوسرا مفتاح اسماعیل صاحب ایک پنچنگ بیگ بن گئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ دکھ ہوتا ہے، بار بار ان کے اوپر پریشر آتا ہے، بار بار ان کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں. کیا جماعت کے اندر سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی یا وہ ایک لون رائڈر کی طرح یہ کام کیے جا رہے ہیں بس؟ نہیں، جماعت کے اندر ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. کچھ دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں جو بھٹی کے اندر نہیں جل رہا پاکستان کی اکانومی کو درست کرنے والی، ان کو شاید یہ احساس ہو یا ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ جی 6 روپے تھے، گورنمنٹ اس کا بوجھ کیوں نہیں برداشت کر رہی. لیکن آپ کے ناظرین کو میں یاد کراؤں، پچھلے سال نومبر میں فتنہ عمرانی نے ایک معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے سخت ترین اور میں کہوں گا اگر شیکسپیئر جو شائلوکین معاہدہ تھا، پاؤنڈ آف فلیش نکالیں. اس سے یہ ظاہر ہوا اور اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی جو غلط پالیسی تھی، اس نے پاکستان کی جو معاشی ساکھ ہے اس کے چیچڑے دنیا کی سڑکوں پر. سر مگر فتنہ عمرانی نے بھی پیٹرولیم لیوی 30 روپے سے زیادہ نہیں بڑھایا. 1 اگست کو آپ لوگوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ڈبل کر دیا، آپ کا 10-20 ہو گیا اور 5-10 ہو گیا، اور اب 1 ستمبر آ گیا. بات یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہے آج نہیں، دیکھیے یہ آپ کے ناظرین کے لیے میں صراحت سے کہہ دوں، یہ آج کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کی بنیاد عمران خان کا 2019 کا IMF سے معاہدہ ہے، اور پھر اس سال کے آغاز میں جو انہوں نے دوبارہ شوکت ترین صاحب نے معاہدہ کیا، یہ سب اس کی لعنت ہے جو آج ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. تو یہ جہاں ان کا بلیم ہے اپنی جگہ پر ہے، ہم نے یہ سخت فیصلے کیے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی سیاست کا خیال نہیں تھا، آپ نے کیوں فیصلے کیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں اگر ایک دن بھی پیٹرول کی سپلائی متاثر نہیں ہوئی اور پاکستان کسی بھی دن جو ہے دیوالیہ نہیں ہوا، تو یہ اس بنیاد حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، مگر فتنہ عمرانیہ نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے ووٹ بینک کو آپ اتنے مشکل دور کے اندر آپ ان کو ریلیف دیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، آپ لوگوں نے تاجروں کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے کیسے وقت کے اندر. 20% آف GDP آپ کے ریٹیلرز، آئی مین بائی سمپل کیلکولیشن 300 ارب کا حجم یہ بنتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ان کو صحیح طرح پکڑ لیں، ڈاکیومنٹ کر لیں، آپ 70 ارب ڈالر دیکھ رہے ہیں which they already generating which is not taxed. یعنی کہ آپ ریونیو بھی ضائع کر رہے ہیں، ڈاکیومنٹیشن بھی ضائع کر رہے ہیں. اس کی منطق کیا ہے؟
ये आपका वोट बैंक है। हम बैक वक्त इस तरह फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकते। अगर हमें ये देखना है कि हमें पाकिस्तान की मुआशी साख बरकरार रखनी है, यस, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताजरों को जो ऑलरेडी इसमें टैक्सेस दे रहे थे, अब उनको 3 जो टैक्स लेने का तरीकेकार है वो बदला गया है कि जो फिक्स टैक्स लगाया गया था उसे विड्रॉ करके जो पुराना मैकेनिज्म था, वो ऑलरेडी ताजर टैक्स दे रहे थे, उसकी शरह में रद्दोबदल होगा 3 महीने के बाद। और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि 42 बिलियन का जो है वो धक्का लगा है। एक्चुअली 27 बिलियन जो हम इंशाल्लाह अक्टूबर में लेकर आएंगे, इसका नया जो पुराना मैकेनिज्म है उसको मैनिपुलेट करेंगे, तो इंशाल्लाह 27 बिलियन रुपए ताजरों से ज्यादा वसूल किए जाएंगे। मैं तो यही कह रही हूँ सर, 48 अरब से आप 27 अरब पे आ गए, 20-25 अरब का तो आपने इधर ही नुकसान कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि 3 माह बाद हम रिवर्ट करेंगे। आप इनकी इनकम्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, यानी कि देखिए आप ये कर लेना 100 पॉइंट से ऊपर जो ताजिर है ना, 50 वाले को गरीब को पकड़े, मगर जो अरबों खरबों वाला ताजिर है जो 100 से ऊपर ही कर ले, एक म्यार रखने में इनकम्स के ऊपर टैक्स करें ना, डॉक्यूमेंटेशन भी हो 20-20%। हमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनमें, जैसा मैंने कहा, सियासत को भी साथ लेकर चलना है और जो हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी साथ लेकर चलना है। ये एक बैलेंस है, कभी हम एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कभी दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि इंशाल्लाह अक्टूबर से शुरू होकर पाकिस्तान में ग्रोथ, पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तीनों इंशाल्लाह में बेहतरी आएगी। ये तो बहरहाल दिख रहा है सियासत की। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप एतराफ कर रहे हैं, आपका वोट बैंक है पूरे मुल्क के तुलाज में, खसूसी तौर पर पंजाब पे आपने उसको इस्तिस्ना दे दी। तगड़े लोग तगड़े रहे, अवाम और मजीद पे से पेट्रोल की कीमतों में फिर IMF के दर्ज दिए जाते हैं, मगर इस सबसे हटके एक और बहुत बड़ी गलती दिख रही है। एक गलती, अगर मैं आपको इजाजत दें, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। हमारे सामने एक केस आया, एक साइकिल के पंक्चर लगाने वाला हमारा भाई था, जिसका बिल थोड़े से उसके यूनिट इस्तेमाल होते थे, 867 रुपए था। उसको जब 6000 रुपया फिक्स टैक्स लग कर आया तो वो तो फिर चीखेगा ना। तो यही मैकेनिज्म है कि जो फिक्स टैक्स का मैकेनिज्म था वो जिस तरह नाफिज किया गया वो दुरुस्त नहीं था, और उसके बस सारे बड़े मगरमच्छ भी निकल गए, वोट बैंक भी मुस्तहकम नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। असल इशू यही है कि जो तरीकेकार था कि जितना बिल है उसकी परसेंटेज पर सेल्स टैक्स दिया जाएगा, जो निजाम राइज था बजट से पहले वो निजाम अभी भी राइज है। ताजरों से महदूद जो मिकदार में अभी भी टैक्स लिया जा रहा है, और बिगिनिंग अक्टूबर उसमें नए चेंजेस करके जो बड़े ताजर हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। चलें ठीक है, मुझे ये बताइएगा सर, एक अहम फैसला हुआ है कि अब कतर को PIA 51% देने की बात है, विच आई थिंक कि जो हमारे एसेट्स जो हैं, जो हमारे लिए एक बोझ बन के आ गए हैं, बिल्कुल ये काम करना चाहिए हमें। मगर सर रूजवेल्ट होटल की बात नहीं समझ आ रही। अमेरिका के अंदर रिसेशन है, रियल एस्टेट डाउन है, 5 साल पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन $1 अरब बताई जा रही थी, तो इसको नथी क्यों किया जा रहा है एट अ टाइम व्हेन उसकी द मार्केट वैल्यू इज ऑब्वियसली नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस एसेट? तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफर किया जाएगा कतर को, और उसके साथ उनको मैनेजमेंट ऑफर की जाएगी। इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं सर, आप अपने स्ट्रेस एसेट्स दें, उनसे क्या टर्न अराउंड करें, हम फायदा और जो प्रॉफिट्स होंगे उसको शेयर कर लेंगे आगे जाके। टर्न अराउंड का सराब जो है $1 में बेच दें, मिफ्ता साहब पहले भी ये बात करते थे। टर्न अराउंड का जो सराब है, देखिए पाकिस्तान की रियासत में वो कैपेबिलिटी इस वक्त अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए हम इन तमाम एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान की ओनरशिप PIA में भी रहेगी, हुकूमत पाकिस्तान की ओनरशिप रोजवेल्ट होटल में रहेगी, सिर्फ जो है कुछ परसेंटेज शेयर्स के साथ ये ऑफर किए जाएंगे। एक ऐसे वक्त में कि जब उसकी मार्केट वैल्यू बहुत गिर रही है सर, हमारे जो जूल्स हैं एक्चुअली, आपका OGDC हुआ, मारीग्रास हुआ, पैक पेट्रोलियम, इंश्योरेंस कंपनीज, पाकिस्तान की इनको ना हाथ लगाया जाए। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल है, रोजवेल्ट होटल चूंकि पिछले 2 साल जो कोविड के थे वो उसमें बंद रहा है, बिल्कुल उसमें बहुत hundreds of millions of dollars की रेनोवेशन की जरूरत है, जो hundreds of millions of dollars अगर हमारे पास हों तो हम पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहेंगे। इसलिए उसकी रेनोवेशन के लिए एक प्लान बन रहा है, वो कतर को ऑफर किया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं आपके नाजरीन के लिए कि PIA और रोजवेल्ट होटल की मलकियत पाकिस्तान के अवाम के पास मुकम्मल नहीं, कुछ परसेंटेज दी जाएगी, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग शेयर है वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, उनके पास रहेगा।